علامہ ابن کثیر نے اس واقعہ کو اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے۔ تقوی کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایک شخص تھا جو بڑا متقی اور پرہیزگار تھا، بہت متقی اور پرہیزگار۔ اس کا شب و روز اللہ کی عبادت میں گزرتا اور اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے وہ زندگی بسر کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی فرما برداری کی وجہ سے اس کو حسن بھی عطا کیا۔ تو اب ظاہر ہے جو اللہ سے محبت کرتا، اللہ کے احکام مانتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو حسین و جمیل کر دیتا ہے، اس کا چہرہ بتاتا ہے کہ یہ اللہ کا نیک آدمی۔ کیونکہ جب کوئی انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو عبادت سے پہلے وضو تو کرتا ہے نا۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے نا، جب روز محشر تمام امتیں جمع ہوں گی تو میری امت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جب میری امت آئے گی نا تو ان کے چہرے روشن ہوں گے، بازو روشن ہوں گے، تو باقی امتیں پوچھیں گی یہ جن کے چہرے اتنے چمکدار ہیں، چاند کی طرح چمک رہے ہیں، ان کے اعضاء چمک رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کیونکہ وہ وضو کرتے تھے، تو ان وضو کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان کے چہرے کو روشن کر دیے، ان کے بازوؤں کو روشن کر دیے، تو وہ چمکدار ہوں۔ تو اللہ رب العالمین عبادت کرنے والے کو حسین و جمیل کر دیتے ہیں، اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کو دیکھ کر محبت آتی ہے، پیار آتا ہے۔ تو وہ انسان ایک بڑا نیک آدمی تھا، تو اس کے اوپر ایک عورت جو ہے وہ فریفتہ ہوگی، عاشق ہوگی اس کے اوپر ایک عورت۔ جب وہ عورت اس کے اوپر عاشق ہوئی تو وہ روز اس کو دعوت دیتی برائی کی، لیکن وہ نہیں جاتا تھا، وہ اللہ کی عبادت میں رہا۔ ایک دن ایسا آیا، آپ کو پتہ ہے نا عورت شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کسی کو گمراہ کرنے میں سب سے بڑا ہتھیار جو ہے نا وہ عورت ہے۔ وہ بڑا حسین و جمیل انداز میں عورت کو پیش کرتا ہے اور ایک نیک آدمی کو وہ گمراہ کر دیتا ہے۔ تو وہ عورت روز اس نیک انسان کو، حسین و جمیل عابد زاہد کو اپنی طرف دعوت دیتی، اس کا یہی معمول تھا۔ ایک دن وہ انسان چلا گیا، جب وہ اس کے پاس گیا تو اللہ رب العالمین کی شان ہے، جب شیطان نے یہ کہا تھا نا خالق کائنات سے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بارگاہ سے نکالا نا شیطان کو کہ نکل جائے یہاں سے، تو اس نے کہا یا اللہ مجھے تو مہلت دے دے قیامت تک کہ میں تیری بندوں کو، تیری مخلوق کو گمراہ کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میرے بندے ہوں گے نا ان کو تو گمراہ نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے؟ جو اللہ کے بندے ہیں انہیں گمراہ نہیں کر پائے گا۔ شیطان نے مہلت مانگ دی، وہ اب قیامت تک اس کے پاس مہلت ہے، وہ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے نا اس کے ساتھ بہت بڑی ایک طاقت ہے، بہت بڑی طاقت۔ اب دیکھو قرآن پاک کتنی سچی کتاب ہے نا؟ اللہ رب العالمین نے اس سچی کتاب میں اپنے سچے رسول کے ذریعے اور سچے خدا نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو، وَاعْلَمُوا جان لو، بے شک جو پرہیزگار ہیں ان کے ساتھ اللہ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جو نیک لوگ ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اب وہ انسان جب وہ چلا گیا، گناہ کے قریب پہنچ گیا، تو اب وہ پریشان تو نہیں، ظاہر ہے جب بندہ اس ارادے سے جاتا ہے تو اس کو کوئی خبر نہیں ہوتی، وہ اس میں مست ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، کہ جو انسان نیک ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔
تو ساتھ ہونے کا فائدہ تو یہی ہے نا کہ جب انسان گناہ کی طرف جانے لگے تو اس کو روک لیا جائے. اچھا بہترین دوست تو وہی ہے نا, کیوں جی؟ بہترین دوست تو وہی ہے کہ اگر اس کا دوست گناہ کے گڑھے میں جا رہا ہو یا غلط رستے میں جا رہا ہو تو وہ اس کو روک لے. ایسے ہی ہے نا جی. اب اللہ تعالیٰ نے فوراً اس کو ایک آیت پاک یاد کرا دی. اب وہ گناہ میں تو چلا گیا, دروازے بند ہو گئے, اب وہاں پہ وہ عورت تھی اور وہ تھا, ایک عورت اور ایک مرد, کمرہ بند. اب وہاں پہ ذات کون سی ساتھ تھی؟ صرف اللہ کی. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں متقی کے ساتھ ہوں, ڈرنے والوں کے ساتھ ہوں, پرہیز کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اگر عورت نے, شیطان نے عورت پیش کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کر ہی لی ہے تو کیوں نہ میں اپنے بندے کا ساتھ دوں. تو خالق کائنات نے اپنے بندے کا ساتھ دیا, اور وہ ساتھ کیسا تھا؟ اللہ رب العالمین نے اس کی زبان سے ایک آیت پاک جاری کر دی. وہ آیت پاک ان سے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہ آیت پاک اس کے منہ سے ظاہر ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس کی کھڑکی کھول دی. اس کی حقیقی جو آنکھ تھی نا, جو ایک وہ عورت کے حسن کی وجہ سے ماند پڑ گئی تھی, وہ کھڑکی جو بند ہو گئی تھی نا عقل کی اور دل کی, وہ کھڑکی جو بند ہو گئی تھی عورت کے چہرے کی طرف دیکھ کر اور اس کی دعوت کی طرف دیکھ کر, وہ جو گمراہ ہونے لگا تھا, گناہ کرنے والا تھا, قریب تھا کہ وہ گناہ کر لیتا, لیکن اللہ رب العالمین نے اس کے حقیقی دل کے پردے بھی کھول دیے, آنکھوں سے پردے بھی ہٹا دیے. تو اللہ رب العالمین کی یہ آیت اس کے منہ سے جاری ہو گئی. تو وہ اسی آیت کو پڑھتے ہوئے نا وہ بے ہوش ہو گیا. اس آیت کو پڑھا تو وہ بے ہوش ہو گیا. وہ گناہوں کی معافی مانگتا رہا, بڑی معافی مانگی اس نے. خوف آیا نا اللہ کا کہ میں یہ کیا کرنے والا تھا, میں یہ کس طرف جا رہا تھا, میں تو بھی گناہ کرنے لگا تھا, اللہ کو ناراض کرنے والا تھا. میں اتنی دیر اللہ کی ریاضت کر کے, عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کر رہا تھا, وہ سب کچھ ختم ہو جاتا, لیکن اللہ نے مجھے بچا لیا. وہ اس خوف سے روتا رہا اور معافی مانگتا رہا تو وہ بے ہوش ہو گیا. جب ہوش میں آیا تو یہی آیت پھر پڑھی, ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. یہی آیت اس نے پھر پڑھی, پھر اس نے یہ آیت پڑھی, پھر اس نے یہ آیت پڑھی, پڑھتا رہا پڑھتا رہا پڑھتا رہا یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی. خدا کے خوف سے اس کی وفات ہو گئی. یعنی اتنا خوف اس کے اوپر طاری ہوا. اب تو یہ معاملہ نہیں ہے نا, اب تو یہ دنیا میں لوگ گناہ کرتے ہیں تو گناہ ہی نہیں لگتا. اتنا عام ہو چکا ہے کہ گناہ ہی نہیں لگتا, احساس ہی نہیں ہوتا گناہ کا, محسوس بھی نہیں کرتا انسان اور گزر جاتا ہے. تو اس آدمی نے وفات پالی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس چیز کا علم ہوا کہ میری دور خلافت میں ایک ایسا شخص جس کی وفات اس حالت میں ہوئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے کر جائیں. وہ ان کی قبر میں گئے اور جا کر اس شخص کے قبر پہ دعائے مغفرت کی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے مغفرت کی قبر پہ جا کے, ٹھیک ہے. اور دعائے مغفرت کے بعد آپ نے ایک آیت پاک پڑھی اور صاحب قبر کو مخاطب کیا. جو قبر میں چلا گیا اللہ کا نیک بندہ, اسے مخاطب ہو کر کہا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اللہ کی ذات نے اپنے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو مجھ سے خوف کھاتا ہے نا, جو مجھ سے ڈر جاتا ہے, جو مجھ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے, وہ اس خوف کی حالت میں دنیا سے چلا جائے تو اللہ رب العالمین کی ذات اسے 2 جنتیں عطا کرتی. یہ قرآن پاک کی آیت ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاحب قبر کو مخاطب ہو کر یہ آیت پڑھ کے سنائی اور دعا بھی کی. اب اللہ تعالیٰ نے صاحب قبر کو, وہ جو نیک آدمی دنیا سے گیا تھا, اسے یہ طاقت عطا کی کہ وہ اس کا جواب دے سکے, کیونکہ حقیقی طور پہ تو طاقت اللہ کی ذات دینے والی ہے.
تو اللہ رب العالمین نے اسے طاقت دی، تو اس نے قبر کے اندر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ نے جو فرمایا ہے نا کہ اللہ رب العالمین کے خوف سے جو گناہ کو چھوڑ دے اور اس حالت میں وہ دنیا سے چلا جائے تو 2 جنتیں ملتی ہیں، اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی، مجھے 2 جنتیں عطا فرمائی۔ تو یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ آپ اپنی زندگی میں جس بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ اس شعبے میں پوری ایمانداری سے کام کر رہے ہیں اور اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور 2 نمبری معاملات نہیں کرتے، آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو یقین جانیے کہ جب آپ آنکھ بند کریں گے نا تو آپ کی آنکھ جنت میں کھلے گی، اور قریب ہے کہ آپ کی ایک جنت میں نہیں 2 جنتوں کی آپ وارث ہوں، 2 جنتوں کے آپ وارث ہوں۔ تو آپ اپنی زندگی میں صرف ایک چیز کو اپنا لیں کہ میں نے اللہ اپنے معاملات میں، اپنی دنیاوی معاملات میں اللہ سے ڈرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تقوی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔